تو یوں اب آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، جو سوال آپ نے کیا تھا کیا آپ کے اور محمد کے درمیان کوئی اور رسول نہیں، وہ جو نبیین ہیں ایک نہیں بہت سارے آئے، لیکن ان کو کیا کیا تھا؟ قتل کیا جاتا، ان کا قذف کیا جاتا رہا، ٹھیک ہے نا؟ جی استاد جی۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے آج یہ خود کو مسلمان کہلوانے والی اس حالت سے دوچار ہے، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے، مثال کے طور پر آپ کو کسی ایسی جگہ پر لے جایا جائے، آپ کی آنکھیں بند کر دی جائیں، آپ کو کسی ایسی جگہ پر لے جا کر آپ کی آنکھیں کھول دی جائیں جہاں کے بارے میں آپ کو الف بے بھی نہیں علم، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کہاں لے آیا گیا، وہاں پر قدم قدم پر آپ کا دشمن گات لگائے بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر بہت سارے رستے ہیں، ہر رستہ آگ کی طرف جاتا ہے، تباہی کی طرف، ہلاک کی طرف جاتا ہے، سوائے ایک رستے کے جو کہ پتہ نہیں کون سا رستہ ہے، کدھر کدھر سے ہو کے جاتا ہے اور بعد وہ رستہ منزل پر جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہاں سے آپ نے نکل کر اپنی منزل پر پہنچنا، کیسے پہنچیں گے؟ کس طرح پہنچیں گے؟ جی وہی جس کو راستے کا پتہ ہو۔ آپ کو وہاں پر رہنمائی کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ رہنما کی۔ رہنما کی ضرورت ہے۔ رہنما کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس کو وہاں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے؟ نہیں۔ یا پھر رہنمائی صرف تو وہی کر سکتا ہے جو وہاں کے انگ انگ کا علم رکھتا ہے، وہاں علم رکھتے ہیں، جس کو پتا ہے کہ کون سا رستہ کدھر جاتا ہے، کس رستے پر کہاں پر کتنے اور کون سے دشمن کس طرح سے گات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح سے وہ حملہ ور ہوتے ہیں، کس کو پتا ہے کہاں کب سے کس طرح نکلنا ہے، کس طرح منزل پر پہنچنا ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی استاد جی۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ نبیین۔ یہ دنیا بالکل ایسی دنیا ہے، اس دنیا کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں علم کہ اس دنیا میں عزت کیسے حاصل کی جاتی ہے، بلند مقام کیسے حاصل کیا جاتا ہے، آپ کو کچھ نہیں علم۔ اگر آپ کو آسمان و زمین کی ذمہ داری دی گئی تو پوری دنیا آپ کے دشمن ہے، آپ کا دشمن جگہ جگہ گات لگائے بیٹھا ہوا ہے آپ کو ڈسنے کے لیے۔ ایسی صورت میں اگر آپ کا رہنما آپ کے سامنے آتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں جا ہم تیری نہیں مانتے، ہم تیرے پیچھے نہیں چلیں گے، تو کیا دشمن جو ہیں کیا اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ ان کو نہیں پتا ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے؟ کیا دشمن آپ کا رہنمائی کا لبادہ اڑ کر آپ کے اندر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جی استاد جی بالکل۔ وہ رہنمائی کا لبادہ اڑ کر کیا آپ کو منزل کی طرف لے کر جائے گا یا پھر آپ کو کسی کھائی کی طرف لے کر جائے گا، تباہی کی طرف لے کر جائے گا؟ تباہی کی طرف۔ جی تو یہ چیز ہے، جب رہنما آتے رہے، جو اصل واقعہ رہنما تھے، جو سچے علماء تھے، جو حق تھے، انہوں نے ان کا کفر کیا، ان کا کذب کیا، کہا ہم تمہاری دعوت نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے ساتھ نہیں آئے، ان کی دعوت ان کی خواہشات کے اوپر ضربیں پڑتی تھیں۔ سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ یہ یا تو ان کا کذب کر دیتے تھے ہم تمہاری دعوت نہیں مانیں گے، ان کا مذاق اڑاتے، ان کو تشدد کرتے، یا پھر ان کو قتل کر دیتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر بہت مشہور واقعہ ہے جو جسے حسین بن خلاج کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ آج بھی مسلمانوں کی بڑی اکثریت جو کیا کہتے ہیں اس کو اچھا کیا، قتل کیا، اور قتل اس کو پہلے پھانسی دی، پھر اس کی بوٹیاں پہلے تو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انتہا کا تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر اسے پھانسی دی گئی، پھانسی پر اکتفا نہیں کیا، اس کے بعد اس کے جسم کی بوٹیاں کی، پھر بھی اکتفا نہیں کیا، اس کی بوٹیوں کو جلایا، پھر بھی اکتفا نہیں کیا، اس راکھ کو ہوا میں اڑایا، سمندر میں بہایا۔ جب آپ اپنے رہنماؤں کے ساتھ جو نبی ہیں واقعتاً رب کے بھیجے، جب ان کے ساتھ آپ ویسا کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو عزت ملے گی، بلند مقام ملے گا، یا آپ ذلیل ہوں گے؟ یہی تو بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن ذکر کرتے ہوئے کیا کہا؟ قرآن میں کیا اساطیر الاولین نے واضح کیا، بنی اسرائیل اس وجہ سے ذلیل ہو گئے تھے کیونکہ وہ اپنے انبیاء کو قتل کرتے رہے، قذف کرتے رہے۔ ان کا ساری بات ہے، جب آپ اپنے رہنماؤں کا، جو آپ کے اصل رہنما ہے، ان کا قذف کریں گے، ہم تمہاری دعوت نہیں مانیں گے، تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے، کیوں؟ تم ہماری خواہشات کے ساتھ نہیں آئے، ہم تمہیں قتل کریں گے۔ جب آپ اپنے رہنما کا قذف کریں گے، اس کا قتل کریں گے، تو مجھے آپ خود بتائیں نا، آپ کہاں جائیں گے؟ اوپر جائیں گے، نیچے جائیں گے؟ نیچے، بلند مقام پر جائیں گے یا پھر ذلیل ہو جائیں گے؟ ذلیل ہو جائیں گے۔ جی جی۔ تو جیسے بنی اسرائیل ذلیل ہوئے، بالکل سیم ٹو سیم یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے یہ ذلیل ہوئے، اور جو ان کا دشمن ہے یہ ملاٹے، یہ ان کو اپنا رہنما بنائے ہوئے، ان کے پیچھے ابھی تک ان کو عقل نہیں آئی کہ ان ملاٹوں نے انہیں کہاں لے آئے، ان کو دنیا کی ذلیل ترین مخلوق بنا دیا ان ملاٹوں نے۔ پھر بھی ان ملاٹوں کے دفاع میں کیسے آگے آگے ہوتے ہیں؟ بجائے یہ کہ ان ملاٹوں سے پوچھا جائے، بجائے یہ کہ
ان ملاٹوں سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ یہ تم ہم میں کہاں لے آئے، الٹا ان ملاٹوں کا دفاع کرتے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل استاد جی بالکل. ہے عقل کی بات. ایسے لوگ عقل مند ہو سکتے ہیں؟ اور پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ انجام تو پہلے سے طے شدہ واضح ہے، ہلاک ہوں گے. دنیا کو طاقت انہیں ہلاکت سے نہیں بچا سکتی. بہر